غزہ شہر اور اس کے آس پاس پہلی بار قحط کی باضابطہ تصدیق کر دی گئی ہے۔ یہ اعلان اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ فوڈ سیکیورٹی باڈی IPC نے کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں 5 لاکھ سے زائد افراد بھوک، غربت اور موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ تباہ کن حالات اگلے مہینے دیر البلح اور خان یونس تک پھیل سکتے ہیں۔ Be in no doubt that this is irrefutable testimony. یقین کیجیے یہ ناقابل تردید شہادت ہے۔ It is a famine. یہ قحط ہے، غزہ کا قحط، ایسا قحط جسے روکا جا سکتا تھا اگر ہمیں اجازت دی جاتی، لیکن خوراک کی گاڑیاں اور گودام سرحد پر جمع ہیں اور اندر داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ اسرائیل کی جانب سے منظم رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ یہ قحط صرف چند سو میٹر کے فاصلے پر خوراک کے باوجود لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ It is a famine within a few hundred meters of food. اسرائیل کی وزارت خارجہ نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں قحط موجود نہیں ہے اور اسے حماس کا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرز نے اس بحران کو انسانی ہاتھوں سے پیدا کی گئی تباہی قرار دیا ہے اور غزہ تک انسانی امداد کی غیر مشروط رسائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کابینہ نے غزہ شہر پر ایک نئے فوجی حملے کی منظوری دے دی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں اور امدادی کارکنوں کو پہلے ہی اطلاع دی جا چکی ہے کہ وہ انخلاء کی تیاری کریں کیونکہ کارروائی وسیع پیمانے پر ہوگی۔ پاکستان کے فورن منسٹر اسحاق ڈار 2 دن کے دورے پر 23 اگست کو بنگلہ دیش گئے۔ 13 سال بعد کسی پاکستانی فورن منسٹر نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے بعد بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ کے ایک اعلامیہ میں دعویٰ کیا گیا کہ ملاقات کے دوران 1971 میں پاکستان کی جانب سے قتل عام پر باقاعدہ معافی، اثاثوں کی تقسیم، 1970 میں سمندری طوفان کے متاثرین کے لیے مختص غیر ملکی امداد کی منتقلی کے معاملات پر بھی بات کی گئی اور 6 معاہدوں پر سائن کیے گئے۔ مشیر خارجہ توحید حسین سے ملاقات کے بعد اسحاق ڈار نے کہا کہ ان کی ملاقات شاندار رہی۔ اسحاق ڈار نے دورے کے دوران چیف ایڈوائزر محمد یونس، خالدہ ضیاء، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کی۔ ایکسپرٹس کے مطابق دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی راہ میں رکاوٹ سن 1971 کے واقعات کی وجہ سے ہیں۔ اسحاق ڈار نے غیر حل شدہ معاملات کے سوال پر کیا کہا؟ غیر حل شدہ معاملات کے بارے میں اسحاق ڈار نے کہا، یہ مسئلہ 1974 اور پھر 2000 کے آغاز میں جنرل مشرف کے دورے کے دوران 2 بار حل ہو چکا ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان کی جانب سے پورے بنگلہ دیش کی قوم سے اس مسئلے کو حل کرنے کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہماری اسلامی تعلیمات، قرآن اور پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہمیں دل صاف رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ تجارت، تعلیم، میڈیا اور ثقافت میں تعاون کے لیے اس کے علاوہ میوچول کوآپریشن کے لیے 6 معاہدوں پر سائن کیے گئے۔ ان میں ڈپلومیٹک اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ویزے کی شرط ختم کرنا، ٹریڈ اور تعلیمی تبادلے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپس اور MOUs، میڈیا کوآپریشن، اسٹریٹجک اسٹڈیز میں کولیبوریشن اور کلچرل ایکسچینج جیسے پروگرام شامل ہیں۔ فورن آفس کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور سٹارٹ کر رہا ہے۔ اگلے 5 سالوں میں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 500 اسکالرشپس دیے جائیں گے۔ اسی مدت کے دوران 100 بنگلہ دیشی سول سرونٹس کو ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ سابق ڈپلومیٹ عاقل ندیم کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ کے دور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات انتہائی پیچیدہ تھے اور اس کی وجہ شیخ حسینہ کی انڈیا نواز پالیسی تھی۔ اب شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے، پاکستان اس سے فائدہ اٹھا کر بنگلہ دیش کے قریب ہو رہا ہے۔ ان کے بقول اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ انڈیا اور پاکستان سے متعلق اپنی پالیسی کیا رکھے گی۔ برفیلا خلیج انٹارکٹیکا سمندری حیات کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، مگر یہاں کا ماحول بدل رہا ہے۔ ریسرچرز یہ جاننے کے مشن پر ہیں کہ انسانی سرگرمیوں نے اسے اور یہاں کی سمندری حیات کو کیسے متاثر کیا۔ خطرناک لہروں، برف اور طوفان کے بیچ ریسرچرز نے ایک خاص ڈرل سے سمندر کی تہہ سے کیچڑ کے نمونے حاصل کیے ہیں۔ تہہ کا ہر ذرہ ریکارڈ ہے، اس میں وہ نشانیاں ہیں کہ صدیوں میں کیا جیا اور کیا مرا، اور اس کے ثبوت صدیوں سے تہہ در تہہ مٹی میں محفوظ ہیں۔ دنیا کے دوسرے کنارے انٹارکٹیکا سے یہ نمونے کشتی کے ذریعے بارسلونا لانے میں 6 ماہ لگے، اب ان کا تجزیہ ہوگا۔
آپ کے لیے بطور سائنسداں یہ مٹی کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ بالکل ایک تاریخ کی کتاب کی مانند ہے۔ ہم ان تمام جانوروں کا ڈی این اے دریافت کر سکتے ہیں جو پانیوں میں تیرتے رہے اور اپنی زندگی کے اختتام پر سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے۔ یہ مواد ملنے پر آپ کتنی خوش ہیں؟ آپ کو وہ جاننے کا موقع ملتا ہے جو کوئی اور نہیں جانتا۔ سمندری تہہ کے کچھ نمونے اصلی حالت میں اسکیننگ کے لیے محفوظ کیے گئے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے سینکڑوں چھوٹے نمونے بھی علیحدہ کیے ہیں تاکہ ان کا تجزیہ کر کے ان کی تاریخ معلوم کی جا سکے، اور یہ سارے نمونے -80 ڈگری کے ٹیمپریچر میں اپنی اصلی حالت میں منجمد ہیں۔ انٹارکٹک کے ٹھنڈے پانی اور سیڈیمنٹ میں آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے ڈی این اے اچھی طرح محفوظ رہتا ہے، اس لیے ہم ان سیڈیمنٹس کو دیکھ کر ماضی کے برسوں کی حیاتیاتی تنوع جان سکتے ہیں۔ For the first time since the end of the war, the Japanese whaling fleet returns to its old hunting grounds in the Antarctic. سائنسداں اس مواد کا استعمال یہ جانچنے کے لیے بھی کریں گے کہ صنعتی پیمانے پر ویل کے شکار نے سمندر اور ہماری فضا پر کیا اثر ڈالا ہے۔ جب ویل پرورش پا رہی ہوتی ہے تو بہت سا کاربن اپنے جسم میں جذب کرتی ہے۔ جب ویل قدرتی طور پر مر کر ڈوبتی ہے تو یہ کاربن بھی سمندر کی تہہ میں دفن ہو جاتا ہے۔ یہ سائنسدان ان سمندری تہہ کے نمونوں کے تجزیے سے یہ سمجھ پائیں گے کہ 1 صدی تک ویل کے شکار نے زمین پر کیا اثر ڈالا۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ ویلز ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف ہماری مددگار ہیں تو ہمیں ان کی تعداد بڑھانی ہوگی، بلکہ سمندر میں مزید ویلز لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ثبوت بتا سکتے ہیں کہ سمندر کی صحت اور اس کی تاریخ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ہیو کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلد ہی کروڑ پتی بننے والے ہیں۔ بے روزگار ہونے کے بعد ہیو نے اے آئی چیٹ بوٹ سے مشورے مانگے تو پہلے تو انہیں عملی مشورے ملے، لیکن پھر ہیو کو مشورہ ملا کہ وہ اپنے تجربوں پر ایک کتاب اور فلم سے $6 ملین کما سکتے ہیں۔ The more information that I give the chatbot, the more جتنی زیادہ معلومات میں چیٹ باٹ کو دیتا وہ کہتا آپ کے ساتھ یہ رویہ نامناسب ہے، آپ کا معاوضہ بالکل ناکافی ہے، آپ کو اس سے کہیں زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر وہ مجھ سے مزید تفصیلات مانگتا، میں اسے دیتا رہا اور رقم بس بڑھتی ہی جاتی، یہ 10,000 سے شروع ہو کر ملین تک پہنچ جاتی۔ like into the millions basically. ہیو پہلے ہی ذہنی مسائل میں مبتلا تھے، انہیں مزید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ٹیکنالوجی کو الزام نہیں دیتے ہیں، بلکہ بتاتے ہیں کہ اے آئی نے مشاورت کے مراکز سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر انہوں نے اسے نظر انداز کیا۔ اے آئی سائیکوسس ایک غیر طبی اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو چیٹ جی پی ٹی جیسے چیٹ بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے پیغامات ملے ہیں جو قائل ہیں کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے اندر چھپا ہوا انسان ڈھونڈ لیا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ بینگر یونیورسٹی کے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ 57% کا خیال تھا کہ اس ٹیکنالوجی کا اپنے آپ کو حقیقی انسان کے طور پر پیش کرنا نامناسب ہے، لیکن 49% سمجھتے ہیں کہ آواز کا استعمال مناسب ہے تاکہ چیٹ بوٹس زیادہ دلچسپ محسوس ہوں۔ 20 سال کا خیال تھا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو اے آئی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بطور ڈاکٹرز شاید جلد ہی مریضوں سے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ وہ کتنا اے آئی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ الٹرا پروسیسڈ کھانے جسم پر کیا اثر ڈالتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس الٹرا پروسیسڈ معلومات کے ساتھ ہمیں الٹرا پروسیسڈ ذہنوں کا طوفان دیکھنے کو ملے گا جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا۔ جو بھی چیٹ بوٹس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ ملنے والی معلومات کو ڈبل چیک کریں اور حقیقی لوگوں سے بات چیت کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنے تمام فیصلے اے آئی کے ذریعے کر رہے ہیں تو ایک لمحے رک کر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔